اگر آپ کو زندگی میں کسی چیز کی بہت زیادہ خواہش ہے، کسی چیز کا بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، یا اللہ میرا یہ خواب پورا کر دے، یا اللہ اس چیز کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، یا اللہ مجھے یہ جاب دلا دے، یا اللہ پاک میری ہر پریشانی دور کر دے، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی زبردست چھوٹی سی دعا بتانے جا رہی ہوں جو آپ سب نے معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش جو جائز ہوگی، آپ کے حق میں بہتر ہوگی، وہ انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ساتھ میں ایک پیاری بہن کا واقعہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی، تو میری ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اکثر اوقات شیطان ہمیں اتنا مایوس کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کبھی حل ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم قرآن پاک کی آیت کو بھول جاتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو ہماری سوچ بہت زیادہ محدود ہوتی ہے۔ ہم کہتی ہیں کہ یہ مسئلہ کبھی بھی ہماری زندگی میں حل نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ان لمیٹڈ پاسبلٹیز ہوتی ہیں ہمارے مسئلوں کے حل کے لیے، کیونکہ ہم سارا دن نیگیٹو باتیں سنتے ہیں، نیگیٹو چیزیں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دماغ بھی نیگیٹو ہی سوچتا ہے، کبھی بھی پازیٹیو نہیں سوچتا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں پازیٹیو لوگوں کو سنیں، پازیٹیو چیزیں دیکھیں، تاکہ ہمارے دماغ میں بھی پازیٹیوٹی رہے اور ہم اچھا سوچیں۔ اگر ہم اچھا سوچیں گے تبھی تو ہم اچھا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے ہی ہمارے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے، ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ بس یہی یقین ہم نے اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہے۔ آپ نے دنیا کے سارے دروازے کھٹکھٹا کے دیکھ لیے، لوگوں نے کیا دیا آپ کو؟ آپ دنیا والوں سے مایوس ہو گئے ہیں، ان سے پریشانی میں مدد مانگی لیکن نا امیدی ملی۔ اب صرف آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دل میں جو بھی جائز حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ وہ پوری کریں گے۔ بس آپ کا توکل، آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل سکتا ہے، غربت کو امیری میں بدل سکتا ہے، آنسوؤں کو مسکراہٹ میں اور مایوسی کو امید میں بدل سکتا ہے۔ ایک پیاری بہن کی سٹوری آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ ان کے مالی حالات بہت زیادہ خراب تھے، ان کے ابو کی ڈیتھ ہو چکی تھی، ماں بیٹی دونوں ایک ہی چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، اور بہن جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب کہ پریشان رہتی تھی اپنے رشتے نہ ہونے کی وجہ سے۔ کوئی بھی رشتہ آتا تھا تو کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ بن جاتی تھی اور ان کا رشتہ نہیں ہو پاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی امی بھی بہت زیادہ ڈپریشن کی شکار ہو چکی تھی کہ نہ جانے کیا کمی ہے میری بیٹی کے اندر کہ میری بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہو پاتا۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ میری امی کی طبیعت بھی اس وجہ سے خراب رہنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ کوئی بھی رشتہ آتا تھا، حالانکہ میں پیاری بھی بہت ہوں، لیکن کوئی بھی رشتہ آتا تھا تو اس وجہ سے بس کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی بہانہ، کبھی ایج یا کبھی غربت کا، اس طرح سے کچھ نہ کچھ مسئلہ بنتا تھا اور لوگ رشتے سے انکار کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ میں ایک بہت بڑا گناہ کر رہی تھی، وہ یہ کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ چیٹنگ کرتی تھی، حرام تعلق میں تھی۔ حرام تعلق ہی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں نامحرم کو نامحرم ہی قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت بڑی ویڈیو، بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو میں اپنی ویڈیو کے اینڈ سکرین پر شو کر دوں گی، اس ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس ویڈیو کو آپ لازمی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ناجائز تعلق ہے اور اس کی وجہ سے کتنے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں۔ تو وہ پیاری بہن بتاتی ہیں کہ میں بس حرام تعلق میں تھی، جس کی وجہ سے میرے زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں آ رہی تھیں۔ مجھے لگتا تھا مجھے اس دنیا میں اس لڑکے سے زیادہ محبت کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ لڑکا مجھ سے جھوٹی محبت کے دعوے کرتا تھا۔ اس طرح سے مجھے کس طرح سے پتہ چلا کہ ایک دن میں بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھی اور غربت تو حد سے زیادہ ہو رہی تھی، تو ہماری ایک رشتہ دار آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ جو ہے آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ اس طرح سے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دو۔ یقین کریں سورۃ البقرہ کی تلاوت جو حسد کرتی ہیں ان کا توڑ ہے، جو جادو کرتے ہیں ان کا توڑ ہے۔ سورۃ البقرہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، بہت زیادہ مفید ہے۔ تو وہ پیاری بہن بتاتی ہیں کہ میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو میرے سامنے بے نقاب کیا، کیونکہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی انوالو تھا اور مجھے ایک قسم کا دھوکہ دے رہا تھا، میرے ساتھ فراڈ کر رہا تھا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کو چھوڑ کر دنیا والوں کی محبت کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے نا، اور جب دنیا کی طرف سے اسے ٹھوکر ملتی ہے تو انسان ایک قسم کا نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑکی بہت زیادہ سنسیئر تھی اور دعاؤں میں اسے مانگتی تھی، جائے نماز پر وہ یاد آتا تھا، ہر چیز میں اس کی یاد شامل تھی، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اس طرح
شیطان انسان کو غافل کر دیتا ہے، نفس جو ہے غالب آ جاتا ہے اور انسان شیطانی وسوسوں میں آ کر جو ہے دنیا والوں سے محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہونے لگ جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ سب اور سب شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی جال ہیں۔ حالانکہ حقیقی محبت تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ساری محبتوں سے زیادہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو۔ اس لیے ہمیں محبت کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو پھر پیاری بہن کہتی ہیں کہ میں ایک قسم کی نفسیاتی مریض بن چکی تھی، میں اتنا زیادہ روتی تھی کہ جیسے میرے لیے یہ دنیا تنگ پڑ گئی ہے، میرے لیے جیسے اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے بہت ساری لڑکیاں اس سچویشن میں خودکشی بھی کرتی ہیں، جو کہ بالکل ایک قسم کا پاگل پن ہے، بالکل ایک قسم کی جاہلیت کہہ لو۔ استغفر اللہ، اس طرح سے بالکل نہیں کرنا چاہیے، حرام ہو تو بالکل ہی ناجائز ہے۔ اور سمجھیں دنیا کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کو اگر آپ اپناتے ہیں تو اللہ اس سے بڑھ کر آپ کو چیز عطا فرماتا ہے۔ تو وہ پیاری بہن نے پھر سورۃ البقرہ کی تلاوت جاری رکھی، ساتھ میں انہوں نے استغفر اللہ کو لازمی پڑھا۔ استغفر اللہ 3000 بار ڈیلی پڑھتی تھی، جس طرح انہوں نے مجھے بتایا میں آپ کو اس طرح سے بتا رہی ہوں، استغفار 3000 بار پڑھتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ایک آیت، یہ اتنی زبردست دعا ہے، اتنی زبردست دعا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے کیا کیا کمالات ہیں۔ آپ کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتر چیز سے نواز دے گا۔ وہ آیت یہ ہے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، جس کا مفہوم یہ ہے جس چیز کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے اے اللہ وہ چیز میرے حق میں بہتر کر کے مجھے عطا کر۔ اگر زندگی میں کسی بھی چیز کا سبب نہیں بن رہا تو اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پیاری بہنیں یہ دعا پڑھنا شروع کر دی اور اتنا پڑھتی تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو کچھ ہی دنوں کے اندر ان کا اتنا زبردست رشتہ آیا اور اس رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ بہت زیادہ امیر لڑکا تھا، اس ملک میں نہیں بیرون ملک میں بھی اس کا بزنس پھیلا ہوا تھا، تو شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئی اور ان کی شادی الحمدللہ سکسیسفل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے انعامات ملے، اتنی نعمتیں ملی۔ جہاں وہ کبھی غربت کی زندگی گزاری تھی تو ان کے ہسبینڈ ایک نیک سیرت تھے اور انہوں نے جاتی حق مہر ادا کیا اور ان کے نام گھر بھی کیا اور گاڑی بھی کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے معجزات اس طرح سے ہوتی ہیں اپنے پیارے بندوں کے لیے جو توبہ استغفار کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو دل سے مانتے ہیں اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتی ہیں۔ بے شک ہم انسان خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سے بہت زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار رکھا ہوا ہے کہ اے میرے بندے تو لوٹ آ میری طرف، تجھے اگر دنیا ٹھکرائے گی تو میں تیرے پاس ہوں نا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اس محبت کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کے پاس فرشتے ہمارے سارے دن کے گناہ لے کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق اگلے دن کے لیے بھیج رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرا بندہ شاید توبہ کر لے۔ تو ہمیں زندگی بہت بڑی نعمت ملی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں ہمیں اپنی زندگی میں توبہ استغفار کو شامل کر لینا چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ چھوٹا سا معمول بنا لیں، استغفر اللہ کو لازمی پڑھیں۔ اور کسی بھی جائز حاجت کے لیے، جیسے آپ کا دل کرتا ہوگا کہ میرا گھر مل جائے، جیسے کسی کا دل کرتا ہے اس کو گاڑی مل جائے، جیسے کسی کا دل کرتا ہوگا اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے، یا کسی کا دل کرتا ہو اس کو اولاد مل جائے، تو یہ اس دعا کو بھی لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچوں میں بزی ہیں، تو آپ موبائل فون پر چلا لیا کریں۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتی، صرف ایک رکوع دن میں پڑھ لیا کریں سورۃ البقرہ کا، آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں معجزات ہوں گے، کمالات ہوں گے، اور آپ مجھے خود انشاءاللہ کمنٹ کر کے بتائیں گی کہ آپ بھی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں ہماری زندگی میں۔ اور آپ نے اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ آپ نے میری اس ویڈیو سے کیا سبق حاصل کیا ہے۔ میں آپ سب کے کمنٹس کا انتظار کروں گی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا زیادہ سے زیادہ، اور شیئر کر دیجئے گا، اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ میری ساری پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی ساری پریشانیاں دور فرمائے، میری پیاری بہنوں کو بہت زیادہ خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام سننے والے بھائیوں کو بہت زیادہ خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ الخیر۔